سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ یقین جانیے ہم نے نا اس آیت کریمہ کو صرف اور صرف سمجھ لیا کہ بس یہ اس آیت کا تعلق دین کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ یہ بالکل irrelevant کر دیا، اس کو غیر متعلقہ کر دیا ہم نے۔ مجھے بتائیے آپ اپنی معاشرتی زندگی میں ہدایت کے محتاج ہیں یا نہیں؟ چلیے جی آتے ہیں 4A اور 4B کی طرف۔ سارے میرے ساتھ یک زبان ہو کر دعا کو پڑھیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آتے ہیں جی ہم 4A اور 4B کی طرف۔ تو 4A اور پھر 4B میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، ذرا دیکھیے کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو مکمل کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 6 اور 7۔ اور گرامر کے اندر ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، بولے گرامر میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ اور مؤنث کی جمع بنانے کا طریقہ۔ بولے کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ اور مؤنث کی جمع بنانے کا طریقہ، یہ انشاءاللہ آج ہم گرامر میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور سبق میں کل 11 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 3298 بار رپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو چلیے جی چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ یہ آپ کی ریویژن ہے جو پچھلے لیسن میں آپ نے الفاظ پڑھے تھے۔ مالک کا مطلب مالک، یوم الدین، ایاک نعبد اور نستعین۔ سورۃ الفاتحہ کی بات ہی چل رہی ہے۔ تو دیکھیں آپ نے اللہ سے کیا سوال کیا ہے؟ اللہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا سوال کیا آپ نے اللہ سے؟ اللہ اکبر، بڑی قیمتی آیت ہے یہ، بڑی قیمتی آیت ہے۔ اہدنا کیا مطلب ہے اہدنا کا؟ اہدی ہدایت دے، نہ بولیں یہ نہ پڑھتے ہوئے کوئی بجلی چمکی یا نہیں؟ کیا چمکی بجلی؟ ابھی پڑھ کر آئے نا، ربنا ہمارا رب۔ تو اہدنا مطلب بات چاہ رہی ہے فرسٹ پرسن پلورل کی، اپنی بات چاہ رہی ہے، جمع کی بات چاہ رہی ہے۔ اہدی ہدایت دے، نہ ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں۔ عربی زبان کے اندر ہدایہ یا ہدا کا لفظ دونوں ہدایت کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور آپ کی اردو میں بھی ہدایت کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہدی للمتقین، اور یہ بھی فرمایا کہ ہدی للناس۔ کیا فرمایا؟ ہدی للناس، متقین کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اے اللہ میں ہدایت دے الصراط، راستے کی۔ الصراط کا کیا مطلب ہے؟ الصراط راستے کی۔ اچھا جی کون سا راستہ؟ المستقیم، سیدھا۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے الصراط، راستے کی، المستقیم، بولے المستقیم، سیدھے۔ اے اللہ مجھے ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ مستقیم کا لفظ آپ اردو میں یوز کرتے ہیں، کہاں پہ یوز کرتے ہیں جی؟ آپ اردو میں کہتے ہیں خط مستقیم۔ اور مزے کی بات ہے جو ینگ جنریشن ہے نا، ان کو نہیں پتا، وہ جو ہم نے میتھ وغیرہ اردو میں پڑھا تھا نا، تو یاد ہوگا نا آپ کو، ہیں جی؟ یاد ہے خط مستقیم آپ نے پڑھا تھا؟ خط مستقیم سائنس وغیرہ میں یا میتھ میں، خط مستقیم ایسے ہی ہے جی۔ تو اردو کا لفظ ہے آپ کا مستقیم۔ تو صراط مستقیم مطلب سیدھا راستہ۔ اے اللہ میں ہدایت دے، کس کی ہدایت دے؟ صراط مستقیم کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ مڑنا نہیں، اور بولے مڑنا نہیں اور ہٹنا نہیں، مڑنا نہیں اور ہٹنا نہیں۔ اب ذرا اگر آپ غور کریں، الصراط سے پہلے بھی الف لام ہے، اور المستقیم سے پہلے بھی کیا ہے؟ بولے الصراط سے پہلے بھی کیا ہے؟ الف لام، اور المستقیم سے پہلے بھی کیا ہے؟ الف لام، جی۔ تو اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ تو اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، بتائیے الصراط یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ بولیں اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ کوئی بھی لفظ ہے، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔
تو الصراط کیا ہے؟ کیسے پتا چلا اسم؟ اچھا پھر اگلا سوال ہے کہ عام اسم ہے یا خاص اسم ہے؟ خاص. اے اللہ خاص اس راستے کی ہدایت دے. کس خاص راستے کی؟ المستقیم، وہ جو سیدھا راستہ ہے. اے اللہ وہ ٹیڑھا راستہ نہیں بلکہ جو سیدھا راستہ ہے. اللہ اکبر. سیدھے راستے کی ہدایت دے یعنی زندگی کے ہر کام میں اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. یقین جانیے ہم نے نا اس آیت کریمہ کو صرف اور صرف سمجھ لیا کہ بس یہ اس آیت کا تعلق دین کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ یہ بالکل irrelevant کر دیا، اس کو غیر متعلقہ کر دیا ہم نے. مجھے بتائیے آپ اپنی معاشرتی زندگی میں ہدایت کے محتاج ہیں یا نہیں؟ بتائیے. حتیٰ کہ ایک ہسبینڈ اپنی وائف کے حقوق پورا کرنے میں ہدایت کا محتاج ہے یا نہیں؟ ایک وائف ہسبینڈ کے حقوق پورا کرنے میں ہدایت کے محتاج ہیں یا نہیں؟ والد بیٹے کے حقوق، بیٹا والد کے حقوق. اللہ اکبر. انسان قدم قدم پر ہدایت کا محتاج ہے. بولے انسان قدم قدم پر ہدایت کا. یہ مت سمجھیے کہ اسلام قبول کر لیا تو بس اب ہدایت ہی ہدایت ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ آیت ہم مسلمانوں کے لیے تو نہ ہوتی، پھر تو ایک کفار کے لیے ہوتی. وہ اللہ سے ہدایت مانگتے. ہر نماز میں ہم مسلمان اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں. اللہ اکبر. گویا کہ ہم پل پل زندگی کے اندر ہدایت کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، ہر وقت انسان شیطانی وسوسوں کے مقابلے میں، اپنے نفس کی گمراہی کے مقابلے میں ہدایت کا، بولے ہدایت کا محتاج ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں آپ نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم. کیا دعا کی آپ نے سورۃ الفاتحہ میں؟ اچھا سورۃ الفاتحہ آپ نے مکمل کی ماشاءاللہ. قرآن مجید کا سیکنڈ پیج شروع ہوا سورۃ البقرہ والا. تو سورۃ البقرہ کی ابتدا ذرا کیجئے. بسم اللہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سمجھ آ گیا؟ وہاں آپ نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ اے اللہ ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت. اللہ نے بتا دیا جس ہدایت کا ہر نماز میں سوال کرتے ہو نا، یہ ہے اس کا سلیبس، یہ ہے قرآن. بولے یہ قرآن اس ہدایت کا سلیبس ہے. یہ ہے سلیبس ہدی للمتقین. ہدایت کس کے لیے ہے؟ اہل تقوی کے لیے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے. قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. اور دوسری کا فرما دیا ہدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. اللہ اکبر. اور دیکھیں ہدایت بھی کتنی پاورفل ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا لا ریب فی. بولے لا ریب، یہ ایسی ہدایت ہے جس کے اندر کوئی، یعنی اس کو شک کی نیت سے نہیں پڑھنا، اعتراض کی نیت سے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو کس نیت سے پڑھنا ہے؟ ہدایت لینے کی نیت سے پڑھنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ بڑی قیمتی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کی جو اپوزٹ ہے وہ ہے ضلالت. ہدایت کی اپوزٹ بولے کیا ہے؟ ضلالت کا مطلب یعنی گمراہی. بولے ہدایت کی اپوزٹ کیا ہے؟ گمراہی یا ضلالت. بعض انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، یہ گمراہی ہے. کہ مطلب کوئی حدیث اس تک پہنچے، اللہ کی کتاب کی کوئی آیت پہنچے اور اس کے دل میں شک و شبہ آ جائے کہ یار یہ کیا بات ہوئی. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ آیت ہے یا یہ بالکل اتھینٹک حدیث مجھ تک پہنچی. دل کے اندر شک و شبے کا آ جانا، یہ کیا ہے؟ گمراہی. بولے یہ کیا ہے؟ گمراہی. ایک ہوتا ہے کسی آیت سمجھ نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے اہل علم سے اس آیت کے بارے میں پوچھئے، سمجھئے. حدیث سمجھ نہیں آ رہی، اہل علم سے اس حدیث کے بارے میں علم حاصل کیجئے. ایسے ہی ہے جی. لیکن یہ ہے کہ سمجھ کر پھر دل کے اندر اس کے بارے میں شک و شبے کا آنا، یہ کیا ہے؟ ہدایت کے بالکل اپوزٹ گمراہی کہلاتی ہے. تو عادت نمبر 10 کیا ہونی چاہیے سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں؟ کہ ہر کام میں اللہ سے کیا کرنا ہے؟ بولے ہر کام میں اللہ سے کیا کرنا ہے؟ ہدایت کی دعا. ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے.